سپورٹ کرتے ہیں پیسے کی طرف سے کہ آپ مسلمانوں کو، اسلام کو، ان چیزوں کو ٹارگٹ کرو۔ تو میں نے اپنے بندے بھجوا کے میں نے پھکوا دیا گرنیٹ، میں نے کہا یہ لو، پھر ساتھ بیٹھا ہوا، ساتھ تصویریں لگائی ہوئی ہیں، ساتھ یہ بیٹا گالیاں دے رہا ہے، یہ اللہ سے معافی مانگ لے، مجھے معاف کر دیا جائے، میں پیچھے ہٹ جاؤں، میرا جو جب میں نے کرنا ہوگا تو چاہے اس کو 10 بھی ملے ہوں گے تو میں کر جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں میری جان بھی اس چیز میں چلی جائے تو کوئی نہیں ہے، تھوڑے دنوں تک تو میرا فیس بھی بین کریں گے۔ میں تو پنجابیوں کی اور سرداروں کی ویسے ہی بڑی عزت کرتا ہوں، اگر اس کے ساتھ پرسنل ایشو ہوتا تو میں اتنا بڑا کام نہ کرتا۔ میں اچھا دلیری جتنی دیر تک زندہ ہوں اتنی دیر تک دلیری نہیں ختم ہوئے گی انشاءاللہ۔ دشمنی بھی میری تھی تو میں نے ملک چھوڑنا جو ہے کہ وہ بہتر سمجھا، اس کے بعد تو میرا خواہ موت کبھی اس طرح نظر ہی نہیں آیا، نہ کچھ بھی، باہر اچھا کی کنٹریوں میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کو کال کر کے کہا، میں نے کہا اگر تم نے معافی نہ مانگی ہوتی نا تو آج تمہارے ساتھ بھی برا ہو جانا تھا۔ شہزاد بھٹی نے کوئی ایک نر والا کام، مردوں والا کام کیا ہے، ایک اسلام کے لیے ایک اچھی چیز کی ہے کہ جتنی دیر تک شہزاد بھٹی زندہ رہے گا اب دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا۔ تھوڑا سا رجب بٹ کے دوست نے مان ڈوگر نے کوئی بات بولی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ خفا ہو گئے۔ دوسری سائڈ سے غلط چیز ہے، اگر معافی مانگ لی ہے تو پھر دوسری سائڈ والوں کو چاہیے کہ بھی اگر اس ایک بندے نے معافی مانگ لی ہے تو ختم کر دینا چاہیے کہ میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے نبی کے بارے میں یا میرے اسلام کے بارے میں جو بندہ بات کرے گا یا میرے ملک کے یا میرے اداروں کے بارے میں بات کرے گا تو میں پاکستان کا ایک بچہ ہوں، بیٹا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، میں سیدھی سیدھی یا تو گردن اڑاؤں گا اس بندے کی، تو یا میں سیدھا سیدھا اس کا پورا گھر اڑاؤں گا، اور میں گھر اڑانے کی ہمت رکھتا ہوں، نہیں کسی سے نہیں ہے، میں ہر مذہب کی عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، جتنی دیر تک وہ میرے مذہب کی رسپیکٹ کرے گا بندہ میں اتنی دیر اس کی اور اس کے مذہب کی رسپیکٹ کروں گا۔ مجھے دنیا کے کسی مذہب کے ساتھ جو ہے کہ کوئی ایشو نہیں۔ بندے کے پاس ایک پراڈو ہے اور آگے ویگو ڈالا لگا ہوا ہے نا، تو اس کو یہ لوگ جو ہے نا کنگ سمجھ لیتے ہیں، اپنے والد سے بڑا کوئی کنگ نہیں ہوتا ہے جی۔ تو اس کا اور شمشیر بھٹی کا معاملہ ہوا ہے نا، اس کام میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میرا دبئی میں سکریپ کا کام ہے، تو سب سے پہلے اسلام کے لیے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ لسٹ میں تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں جی، لسٹ میں تو دیکھیں نا، ابھی 2-3 بندے مسجدوں کے مینار اتار دیے گئے، پولیس والے نے اتارے، وہی نا، وہ پھر میرا سر آپ کو سارا کچھ یہاں بتا دیا، میرا مشن خراب ہو جائے گی۔ اتنی دیر میں زندہ ہوں، وہ دوبارہ ابھی کام نہیں ایسا کرے گا، اگر کرے گا تو وہ اپنا بھگتے گا انشاءاللہ۔ میں نہیں چھپاتا کہ میں کدھر ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں، میں میکسیکو میں بیٹھا ہوا ہوں اس ٹائم۔ اچھا تو اس ٹائم میں آ رہا تھا یہاں پہ نا، جب میں نے آپ کو بورڈنگ کارڈ بھی بھیجے تھے کہ بھائی جان یہ بورڈنگ چیک کر لیں، میں ادھر آ رہا ہوں، تو مجھے اس ٹائم انڈیا والی سائڈ سے کافی تھریٹ آ رہے تھے۔ جو بندہ اسلام کے خلاف یا میرے ملک یا میرے اداروں کے خلاف جائے گا اس کو میں رگڑ دوں گا جی، اور میں رگڑنے کی ہمت رکھتا ہوں کہ اس ایس پی کو بھی میں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا یا تو پہلے اپنی نیند پوری کرو، یا جتنا میرا خیال ہے آپ کی سروس ہوگی ہے، تو میرا خیال تھا آپ بڑے سمجھدار ایس پی ہوگے، لیکن وہ تو جو ہے کہ میرا خیال اس نے ساری زندگی اپنی تھانے میں پیچھے کمرے میں سو کے گزار دی ہے، اس ایس پی نے نا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نہ تو کسی سے بتا لیتا ہوں، نہ کوئی دھمکی دیتا ہوں کسی کو، نہ کچھ۔ یار ایک بندہ اگر کھڑا ہوا ہے نا اس میں شہزاد بھٹی، تو کم سے کم اس کے بازو تو بنو، کل کو تو میرا کوئی شہزاد بھٹی دوبارہ کھڑا نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شہزاد بھٹی صاحب۔ شہزاد بھائی پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ وعلیکم السلام۔ نہیں نہیں، آپ بھائی ہیں جی، آپ نے، میرا فرض بنتا ہے، آپ بڑے بھائیوں کی طرح، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، اس لیے میرا آنا ضروری تھا جناب۔ شہزاد بھائی پہلے تو میں یہ بات بولوں گا کہ اس سے پہلے کوئی آپ کو انڈر ورلڈ سمجھتا تھا، کوئی آپ کو ڈان سمجھتا تھا، کوئی آپ کا دوست تھا، کوئی دشمن تھا، لیکن یہ جو کارنامہ آپ نے کیے اس کے بعد پورا پاکستان اس ٹائم پہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ جو احسان ہاں آپ نے جی، ہم لوگوں پہ کیا ہے، یقین مانے ہمارا دل خوش ہو گیا کہ اتنے عرصے بعد ہمیں کوئی خوشی ملی ہے پاکستان میں، کہ پاکستان کے لیے آپ نے اتنا بڑا سٹیپ لیا، خاص طور پہ مذہب کے لیے۔ یہ مجھے یہ بتائیں ایسی کہ یہ سارا معاملہ تھوڑا سا آپ نے بتانا ہے، اور دوسرا آپ نے بتانا ہے اس چیز کا آپ کو خیال کیسے آیا، اور روزر سندھو کا بھی مجھے بتائیں کہ اس پہ آپ کو کتنا غصہ ہے۔ یہ سر، یہ ہوا ایسے ہے، روزر سندھو پہ تو ایسا غصہ ہے کہ میرے سامنے ہو تو وہ اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں کہ میں کیا کروں گا۔ یہ 1 سال سے لگا ہوا تھا، پچھلے رمضان شریف میں یہ کیا کرتے ہیں، ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھتے ہیں، کوائنس وغیرہ وہاں پڑھتے ہیں، تو ان کو کچھ پیچھے سے کوئی ایجنسی کہہ لیں، کچھ ادارے ایسے کہہ لیں کہ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں پیسے کی طرف سے کہ آپ مسلمانوں کو، اسلام کو، ان چیزوں کو ٹارگٹ کرو، یہ پیسہ لے کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو اس کو میں نے بڑی دفعہ منع کیا کہ یار آپ اس چیز سے باز آ جاؤ، نہ کرو نہ کرو، لیکن یہ بندہ نہیں ہٹا۔
تو پھر یہ تقریباً 1 سال اس کو مجھے لگ گیا تھا. اس نے اپنا انڈیا میں گھر چینج کر لیا، کافی کچھ چینج کر لیا. تو اب جا کے جب مجھے پتا چلا کہ بھی اس نے فلاں جگہ پہ نیا گھر جا کے بنایا ہے، تو مجھے موقع مل گیا. میں تو مجھے 10 سال بھی شاید لگ جاتے تو میں نہیں پیچھا چھوڑتا تھا. تو الحمدللہ اس کا مجھے پتا چلا، تو میں نے اپنے بندے بھجوا کے میں نے پھکوا دیا گرنیٹ. میں نے کہا یہ لو پھر. اسلام سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے نا جی. بالکل بالکل ایسے اسلام سے آپ نے آگے اس کو نہیں ہے. پہلے بھی وارننگ دی ہے اس سے پہلے کاروائی سے پہلے؟ وارننگ دی ہے. میں نے جس دن یہ پھکوایا ہے، میں نے اپنے لائف کال پہ پھکوایا ہے، ساری ویڈیوز موجود ہیں. اور میں نے اس کو فون کر کے بتایا ہے کہ میں تیرے ساتھ یہ کرنے لگا ہوں، سنبھل جا. اس نے شاید سمجھا کہ کوئی مذاق ہے یا کوئی اسلام کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. اپنی ہوتا ہے ایسے ہے نا، ہمارے اپنے والد صاحب کو کوئی گالی نکالے یا ہمیں خود کو گالی نکالے نا، تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے نا. یہ لوگوں کا ایمان کمزور ہو گئے ہیں نا، تو وہ اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں کہ اسلام کو کوئی گالی نکال رہا ہے یا کچھ بھی. لیکن میری عادت اس طرح کی ہے کہ الحمدللہ میں نے 6-7 عمرے کیے ہوئے ہیں. تو جب میں وہ خانہ کعبہ کی تصویریں دیکھتا ہوں نا، جس کو یہ ابیوزنگ کر رہے تھے اس دن، تصویریں لگا کے ان کے اوپر غلط چیزیں توبہ نعوذ باللہ بنا کے، تو میرا وہ نیند نہیں، مجھے سکون نہیں ملتا تھا. اب پھینکا جب، تو وہ ایک مشینری ہوتی ہے، مشینری کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے. مشینری وہ نہیں چلی ہے، ایک الگ چیز ہے، لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ چلے گی. مجھے یہ بتائیں، وہ جو آپ نے مجھے کچھ تصویریں شیئر کی تھی خانہ کعبہ والی، وہ اس نے خود بنائی تھی، روزر سندھو نے لگائی تھی؟ جی جی، اس کی شکل آ رہی ہے بیچ میں، ویڈیوز ہے پوری. یہ بول رہا ہے ساتھ بیٹھا ہوا، ساتھ تصویریں لگائی ہوئی ہیں، ساتھ یہ بیٹھا گالیاں دے رہا ہے ہمارے جو ہے کہ نبی کریم کے بارے میں، جو ہے کہ یہ بڑے غلط الفاظ استعمال کرتا ہے. اس لیے بالکل. میں نے یہ حرکت کی ہے. اچھا، میتھن کا واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی دیکھیں سافٹ ویئر اس کا اپڈیٹ ہوا، اس نے آگے معافی مانگ لی، بات وہاں پہ ختم ہوگی. اگر اب یہ معافی مانگتا ہے اور یہ بات بولتا ہے کہ جی دوبارہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا، تو کیا معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا آپ کی طرف سے؟ ہاں، اگر یہ اللہ سے معافی مانگ لے، ہم سے کسی سے انسان سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے یہ معافی مانگ لے کہ میں نے یہ غلط حرکت کی ہے، مجھے معاف کر دیا جائے، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. اگر نہیں کرتا ہے، نہیں معافی مانگتا ہے، مجھے جیسے ابھی 1 سال لگا تھا، لیکن اس ٹائم تو ابھی اس کے گھر کا پتہ چل گیا ہے، تو انشاءاللہ شاید میں مہینے میں پھر رپورٹ دے دوں آپ لوگوں کو. مہینے سے پہلے اگر 2 دن میں میرا موقع مجھے مل گیا. اب اس کو مل گئی ہے سیکورٹی، جی اس جی کو 2 پولیس والے مل گئے ہیں نا. تو بالکل. 2 وہ پولیس والوں کا مسئلہ نہیں ہے. میرا جو جب میں نے کرنا ہوگا تو چاہے اس کو 10 بھی ملے ہوں گے تو میں کر جاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا، انڈیا کے اندر آپ کا انسٹاگرام بین ہو گیا ہے، اس پہ جی، آپ کیا کہیں گے؟ حالانکہ غلطی انڈیا کو بھی کوئی نظر آ نہیں رہا ہے، ہے ایک جی. بندہ اسلام کی بے حرمتی کر رہا ہے، تو اس پہ ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آپ کو ایکشن لینا پڑتا. دیکھیں جی، انسٹاگرام یہ چیزیں چھوٹی ہیں سر. میں کہتا ہوں میری جان بھی اس چیز میں چلی جائے تو کوئی بالکل. نہیں ہے. اپنا میرا تو وہ ہے ہی نہیں ہے نا کہ بھی میرا کوئی انسٹاگرام پہ یا یوٹیوب سے مجھے ارننگ آتی ہو یا کچھ بھی چیزیں آتی ہوں. یہ چیزیں تو میری اس لیے چل رہی ہیں کہ یہاں سے لوگ، مجھے دوستی ہوتی ہے، تعلق بنتا ہے، لوگوں کا پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا نہیں ہو رہا ہے. اس لیے یہ چیزیں ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. کر دیا تو کر دیں. یہ تھوڑے دنوں تک تو میرا فیس بھی بین کریں گے، پتہ نہیں میرے اوپر کیا کیا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں، جو اسلحہ آپ نے بھیجا ہے وہ کیا پاکستان سے بھیجا ہے یا کہیں اور سے بھیجا ہے، اگر بتانا ادھر چاہیں تو؟ ادھر سے ملتا ہے جی، ادھر سے اچھا مل جاتی ہے، ہر چیز ملتی ہے وہاں سے. اچھا. ہاں جی، ہر چیز ملتی ہے وہاں سے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی پاکستانی ایجنسی کسی نے سپورٹ کیا یا اپنی اون پہ لگے ہوئے ہیں؟ نہیں جی، میں اپنی اون پہ لگا ہوا ہوں. مجھے کسی ادارے نے کوئی سپورٹ نہیں کیا، نہ کوئی کرتا ہے سپورٹ. میں اپنا خود سے جو بھی کر رہا ہوں خود کر رہا ہوں. میرے اپنا سب کچھ اپنا، اپنے ذات پہ، اپنی ہمت پہ، اپنی جیب سے کر رہا ہوں. اور میرا خیال ہے مجھے میری کنٹری کے ادارے بھی جب چیک کریں گے، یا میرا فون چیک کریں گے، یا ان کے ادارے بھی چیک کریں گے، تو اس میں آ جائے گا کہ بھی یہ بندہ تو خود سے ہی لگا ہوا ہے، اس کی کسی کے ساتھ سپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. شہزاد بھائی، یہ بتائیے گا آپ کا جو نیٹ ورک ہے وہ کون کون سے ملکوں میں ہے؟ میرا الحمدللہ نیٹ ورک نہیں ہے جی، دوستی ہے. اور ہوں. تقریباً دوستی، میرا خیال ہے جہاں پہ بھی اردو یا پنجابی بولنے والا ہے وہاں پہ میرے دوست ہیں. نیٹ ورک نہیں ہے، اچھا. دوست ہی ہے. انڈیا، پاکستان، امریکہ ہو گیا، کینیڈا، میکسیکو، برازیل، دبئی، آذربائیجان، بہت ساری کنٹری ہیں جہاں پہ اردو بولنے والا اور پنجابی بولنے والا بندہ ہے نا، وہاں پہ ہاں. میرا کوئی نہ کوئی دوست بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرے دوست ایسے ہیں، میں ان کو جو بولوں گا، جیسا بولوں گا ویسا ہی کریں گے. اچھا، یہ جی، بتائیں آپ کو سافٹ ویئر انجینئر کیوں بولا جاتا ہے؟ سافٹ ویئر انجینئر اس لیے بولا جاتا ہے نا جی، میں اصل میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرپوک ہوتے ہیں، کرتے بہت کچھ ہیں لیکن دکھانے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں یا کچھ بھی.
تو میں نے میرا خیال ہے الحمدللہ میں نے بڑا کچھ کیا اور سرے عام کر کے میں ڈال دیتا تھا کہ ہاں بھائی میں نے کیا ہے یہ والا، ٹھیک ہے. تو اس لیے بس بولا جاتا ہے. اچھا ایک بات ہے، ہمیں تو خیر پتہ، میں ویسے آڈینس بار بار پوچھ رہی تھی نا، مجھے یہ بتائیں یہ جو سارا معاملہ آپ نے کیا ہے صرف اور صرف مذہب کے لیے، اور کوئی اس میں ہاں پرسنل یا کوئی یا نہ کوئی چیز بھی شامل نہیں ہے؟ نہیں پرسنل، اس بندے کے دیکھے نا، اس بندے کے تو میرا خیال 40 سے 45 ہزار فالوور ہیں، تو میرا خیال ہے میرا ٹک ٹاک کے اوپر 3 ملین کے قریب فالوور ہے، اور بالکل. میرا خیال ہے کہ مجھے دنیا اس سے پہلے کی اور بڑے اچھے ایک کاموں میں جانتی ہے، تو نہ تو یہ فیم والا چکر ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ پرسنلی کوئی ایشو ہے، کہ یا تو ہوتا ہے نا کوئی پرسنل ایشو. میں تو پنجابیوں کی اور سرداروں کی ویسے ہی بڑی عزت کرتا ہوں نا، تو بالکل اگر اس کے ساتھ پرسنل ایشو ہوتا تو میں اتنا بڑا کام نہ کرتا اس کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. شہزاد بھائی مجھے بتائیں آپ نے کبھی جیل کاٹی ہے؟ جیل میں نے تقریباً 4-5 دفعہ پاکستان کی کاٹی ہے. اچھا تو جی جی. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اتنی ہمت کدھر سے آئی ہے جی؟ یہ تو بڑی ہمت والا کام ہے نا. ہمت سر اپنے خود الحمدللہ کچھ دوست ہیں، ساتھ بازو ہیں، وہ بھی دلیر ہیں جو ہاں پیٹھ کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہیں کہ چل بھائی بچے اگے کر جو بھی تے اسی سنبھال لیں گے. وہ بھی ہے پھر اللہ کی طرفوں بھی ایک بچپن تو لے کے میرا خیال ہے ہمت ہے. پھر نالے ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ اچھا ਦਲੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਲੇਰੀ نہیں ختم ہوئے گی انشاءاللہ. اپنی فیملی وہ کدھر ہے؟ والدین زندہ ہیں؟ جی الحمدللہ میرے ماشاءاللہ امی ابو بھی ہیں، ٹھیک ہیں، بالکل تندرست ہیں. اچھا اور میرے 5 بھائی ہیں، اچھا اور ماشاءاللہ ایک سسٹر ہے. بس ہم 5 بھائی ہیں الحمدللہ. امی ابو ٹھیک ہیں، سب کچھ ہے میرا. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیں کبھی زندگی میں موت کا ڈر لگا ہو، کبھی زندگی میں ایسی جگہ پھنس گیا ہوں کہ بھائی آج موت پکی ہے؟ نہیں جی، کافی دفعہ جب پنڈی میں رہتے تھے تو اس ٹائم تو تقریباً دوسرے تیسرے دن ہی یہ چیزیں ہوتی تھی نا. پنڈی کی لائف کوئی اور ہوتی تھی. پھر اچھا میرے کافی سارا کچھ ایشو بن گئے، کیس ہو گئے میرے اوپر. ایک میرے اوپر وہ جھوٹے ایسے ہی فضول میں کیس دے دیے گئے، تو میں نے پھر دشمنی بھی میری تھی، تو میں نے ملک چھوڑنا جو ہے کہ وہ بہتر سمجھا، کیونکہ میں کافی کچھ کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے مین جو ملک چھوڑا ہے نا، جی میں جی. وہ شروع سے اسلام والی چیز پہ تھا نا، کہ میرا اسلام کو میں سیو کرتا تھا، اداروں کو اپنے یا اپنی کنٹری کو. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا میں اپنی کنٹری میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک اس ہے. لیے میں نے کنٹری چھوڑی. اس کے بعد تو میرا خواہ موت کبھی اس طرح نظر ہی نہیں آیا نا کچھ بھی. باہر اچھا کی کنٹریوں میں تو ایسا نہیں ہوتا. اچھا آپ نے ذکر کیا ہے ذیشان اختر اور ہیپی پاشا، جی جی. یہ کون لوگ ہیپی ہیں؟ پاشا. یہ کون ہے؟ دیشان اختر وہ لڑکا ہے جس کا بابا صدیقی کیس میں نام ہے. اچھا تو اچھا. اصل میں وہ لڑکا جو ہے کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں نا شہزاد بھٹی نے بگایا، اصل میں وہ لڑکا ہے مسلمان. ٹھیک ہے. وہ لڑکا مسلمان ہے، تو اس کو جو ہے نا اس کیس میں لے آئے ہیں. تو زیادہ جو ہے کہ وزن وہ مسلمان کر کے نا کہ یہ مسلمان ہے، تو اس کے اوپر زیادہ وہ ڈالا ہوا سارا کچھ یہ وہ. تو پھر اس لیے جو ہے کہ میں اس بندے کو میرے ساتھ رابطے میں ہی تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ میری مدد کرو، مجھے نکالو. تو میرے سورسز تھے نکالنے والے، میں نے نکال لیا، بس میرے پاس ہے ابھی. ٹھیک. اچھا وہ آپ کے پاس ہے؟ کہا کہ بھی میرے انڈر میں ہے، اس کام میں بھی وہی تھا، ساتھ میرے ساتھ دیا اس نے، میرا دبا کے ساتھ دیا اس نے. اچھا روزر سندھو کے ساتھ 5 بندے آپ نے کہا تھا ہو رہے ہیں، جن میں سے ایک بندے کی ویڈیو بھی ہے جس کو آپ کال کر رہے ہیں، اور وہ بندہ وہاں پہ سی ایم صاحب سے اپیل کر رہا ہے کہ بھائی آپ مجھے بچائیں، میری جان کو بھی خطرہ ہے. نہیں وہ ہوا کیا ہے سر کہ اس نے جھوٹا فیم لے رہا ہے صرف، یہ اچھا جھوٹا فیم لے رہا ہے. ہوا کیا تھا کہ یہ بندہ بھی اس ٹائموں میں، آپ اسکرین شاٹ جو میں نے آپ کو بھیجے ہیں نا جی جہاں جی پہ یہ ابیوزنگ کر رہے ہیں، ادھر بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے اس کو ویسی کال کی کہ یار آپ بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یار کہ میں نے روزر کے ساتھ یہ کر دیا ہے، اور آپ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس بندے نے معافی بھی اس ٹائم مانگ لی تھی. میں نے اس کو کال کر کے کہا، میں نے کہا اگر تم نے معافی نہ مانگی ہوتی نا تو آج تمہارے ساتھ بھی برا ہو جانا تھا. اس ٹھیک ہے. نے بات گما کے نا، تو میں ابھی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ریکارڈنگ کر رہا ہے یا کچھ اپنی طرف سے. وہ شاطر دماغ ہے نا ان لوگوں کا، ہاں انسٹاگرام والوں کا، ٹک ٹاکروں کا. بالکل. تو کہ بھی یار یہ تو اس بندے کی کال آ گئی ہے جس کے نام پہ تو ہمیں سیکورٹی بھی مل جائے گی، فیم بھی بہت زیادہ مل جائے گا. اس نے ریکارڈنگ کر کے تو بھائی مجھے کہہ کے تو اتنی سی چلائی جدھر میں اس کو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میں کر سکتا تھا تمہارے ساتھ.
اتنی چلا کے تو جھوٹا فیم لے رہا ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے اس اچھا طرح کے مچھروں کا بندہ مارے بھی وہ کوئی چیز نہ کہ پتہ بھی چلے، ایسے خالی لوگوں کو کیا کرتا اچھا، لارنس جن کا بشنوئی کی اگر ہم بات کریں اس سے کتنا تعلق ہے؟ اس کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے جی، بہت رسپیکٹ میری کرتا ہے، میں اس کی کرتا ہوں، بھائیوں کی طرح تعلق ہے، اس نے کبھی میرے اسلام کے لیے برا کہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کی بھی تو دوستی ہے کسی ہندو کے ساتھ یا انڈیا میں، لیکن جتنی دیر تک دیکھیں دوستی تو ہر مذہب میں ہوتی ہے نا بندے کی، لیکن وہ جب اگر میرے اسلام کو ٹارگٹ نہیں کروا رہا یا کسی چیز میں ایسا نہیں ہے، میں اس کے کسی مذہب کے خلاف میں نہیں ہوں، تو دوستی ہے، بڑا اچھی دوستی تعلق ہے الحمدللہ۔ اچھا اچھا، ایک ایک میسج دیں، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میڈیا کی اگر ہم بات کریں ان کو بھی آپ کا ساتھ دینا چاہیے؟ پاکستان کے میڈیا کو اور جتنے بھی یوٹیوب پر ویڈیوز بناتے ہیں، لوگ بنا رہے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ انہوں نے صرف فیملی ولاگنگ والوں کو اور ان چیزوں کو پکڑا ہوا ہے لوگوں نے۔ اگر تو ان کو لگ رہا ہے کہ یار شہزاد بھٹی نے کوئی ایک نر والا کام، مردوں والا کام کیا ہے، ایک اسلام کے لیے ایک اچھی چیز کی ہے کہ جتنی دیر تک شہزاد بھٹی زندہ رہے گا اب دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا، ان کو پتہ ہے کہ پھینک دے گا گھر پہ کوئی چیز، تو ان کو میرا خیال ہے ساتھ دینا چاہیے تھا، میرے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا، لیکن کوئی میرا خیال پہلے بندے یہاں پہ جنہوں نے اس طرح میڈیا کے اوپر سٹینڈ لیا ہے، باقی سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید ان کو لگ رہا ہے کہ اسلام کے نام پہ ویوز نہیں آئیں گے، یا ان کو لگ رہا ہے کہ اسلام کے نام پہ جو ہے کہ بس نئی بات ہمیں کرنی چاہیے، تو اگر تو ویسے ہی ان کو ویوز چاہیے، ان کو زیادہ ویوز جن چیزوں سے آتے ہیں، اگر پیسے کمانے ہیں تو پھر لگے رہے جی، مجھے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ساتھ دیتے تو میری ہمت بڑھ جاتی، میرا حوصلہ بڑھ جاتا کہ یار میرے ساتھ میرے لوگ جڑے ہوئے ہیں، میرے ساتھ ہیں لوگ، تو میں اس سے زیادہ اگلی دفعہ مزید اچھا کروں گا۔ اچھا شہزاد بھائی، مجھے بتائیے گا، مذہب کے لیے آپ نے اتنا سٹیپ اٹھایا، لیکن پاکستان میں اس ٹائم پہ کرسچین کمیونٹی اور مسلمان تھوڑے سے آپس میں خفا ہیں۔ ہوں تھوڑا سا رجب بٹ کے دوست نے، مان ڈوگر نے کوئی بات بولی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ خفا ہو گئے، تو مجھے بتائیں کہ کیا یہاں پہ وہ دھرنے دے رہے ہیں، پاکستان کے اندر دھرنے سٹارٹ ہو چکے ہیں، اس کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے، ہمارے کرسچین بھائی ہم سے خفا بھی ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ سر اگر تو انہوں نے کیا ہے کوئی بے رحمتی کی ہے یا کوئی غلط ورڈ یوز کیے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے، اور کرسچن بھائی جو ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اگر انہوں نے کیا ہے تو ان سے معافی منگوانی چاہیے کہ دوبارہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کی کوئی چیز نہ کریں۔ اور یہ میرا خیال ہے معافی مانگنے میں کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے، اپنے اندر کوئی میل جو لے کے آگے نا لوگ تھوڑے سے لوگوں کے وہ ہو گیا ہے، تو آپ یار یہ میل جو ہے نا نکال دو اپنے اندر، ایک معافی مانگنے سے اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کو برداشت کیا کرو نا، معافی مانگ لیتا ہے بندہ۔ ہم لوگ معافی جس انہوں نے جگہ مانگی ہے، معافی مانگ لی ہے، لیکن وہ بات ختم نہیں ہو رہی۔ نہیں، پھر یہ تو پھر دوسری سائڈ سے غلط چیز ہے، اگر معافی مانگ لی ہے تو پھر دوسری سائڈ والوں کو چاہیے کہ بھی اگر اس ایک بندے نے معافی مانگ لی ہے تو ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے دوستوں نے مانگ لی ہے، اس نے خود مانگ لی ہے، بار بار مانگ لی ہے، لیکن وہ چیز ختم نہیں ہو رہی۔ نہیں، پھر وہ دوسری سائڈ والے غلط کر رہے ہیں نا، اگر تو مانگ لی ہے معافی تو معافی کے بعد تو کوئی کام نہیں ہے، اور کیا کرنا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو بھائی پھر جا کے یا تو سیدھا مار دو، پھر یا معافی نہ مانگو، معافی نہ منگواؤ، یا تو پھر مار دو جا کے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اب مذہب کا میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، سلمان تصغیر والا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، وہاں پہ بھی ایک مرڈر ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو لا ہے، ہمارے قانون میں جو ہمارے ناموس رسالت کا خاص طور پہ معاملہ ہے، اس پہ ہم لوگ اگر تھوڑی سی بات کریں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بندہ بھی ہمارے اسلام کے خلاف بات کرے، ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ سر جی دیکھیں، میں زیادہ ایک پہلے نمبر پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے نبی کے بارے میں یا میرے اسلام کے بارے میں جو بندہ بات کرے گا یا میرے ملک کے یا میرے اداروں کے بارے میں بات کرے گا، تو میں پاکستان کا ایک بچہ ہوں، بیٹا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، میں سیدھی سیدھی یا تو گردن اڑاؤں گا اس بندے کی، تو یا میں سیدھا سیدھا اس کا پورا گھر اڑاؤں گا، اور میں گھر اڑانے کی ہمت رکھتا ہوں۔ بالکل۔ اچھا یہ بتائیں، سکھ ہو گئے، ہندو ہو گئے، کوئی بھی مذہب ہو گیا، جی کسی سے کوئی اختلاف تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، کسی سے نہیں ہے، میں ہر مذہب کی عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، جتنی دیر تک وہ میرے مذہب کی رسپیکٹ کرے گا بندہ، میں اتنی دیر اس کی اور اس کے مذہب کی رسپیکٹ کروں گا، مجھے دنیا کے کسی مذہب کے ساتھ جو ہے کہ کوئی ایشو نہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کب آ رہے ہیں؟ پاکستان
کوئی پروگرام نہیں ہے ابھی تک جی، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، تھوڑے سے کام رہتے ہیں، وہ کر کے ایک ہی دفعہ آؤں گا انشاءاللہ۔ کیونکہ پاکستان کے اندر نا آپ کی مقبولیت بہت بڑھ گئی ہے، خاص طور پر یہ جو ہمارے ٹین ایجر جو نوجوان طبقہ نہیں ہے، وہ اکثر ہم لوگ جی گزر جی رہے ہوتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں جی شہزاد بھٹی کا انٹرویو کریں، ان سے بات کریں۔ میں ان کو ہمیشہ سر، میں ان کو لڑکوں کو ہمیشہ ایک چیز سمجھاتا ہوں، بچوں کو جو میرے جس طرح مجھے کہتے ہیں بھائی ہم آپ کے فین ہیں، یہ وہ ہے، میں ان کو ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ اصل میں پاکستان کی جو قوم ہے نا، ہماری جو لوگ ہیں اس ٹائم، جو بچے ابھی نئے نئے جوان ہو رہے ہیں ٹک ٹاک پہ اور ادھر ادھر چیزیں کر رہے ہیں، وہ تھوڑے سے ان کے دماغ یہ ہو گئے ہیں کہ اگر ایک بندے کے پاس ایک پراڈو ہے اور آگے ویگو ڈالا لگا ہوا ہے نا، تو اس کو یہ لوگ جو ہے نا کنگ سمجھ لیتے ہیں، اپنا آئیڈل مان لیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بندہ کیا چیز ہے، تو یہ تو وہ، تو میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کے پیچھے لڑکوں نہ بھاگو، اور جو ریجنل کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ریجنل بات کرتے ہیں یا ریجنل لوگ ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ کون ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے آنے والے بچے بھی ہیں نا، ان کو اپنا تھوڑا سا سٹیٹس، اپنے آپ کو جو ہے کہ بنانا چاہیے، اپنے والد سے بڑا کوئی کنگ نہیں ہوتا ہے جی، اور یہ تو وہ میں کہتا ہوں مجھے بھی کوئی نہ کہا کرے، اپنے والد سے بڑا کوئی کنگ نہیں ہوتا دنیا میں۔ اچھا، آپ نے ٹک ٹاک کے اوپر بہت زیادہ لڑائیاں چل رہی ہیں، آپ نے ایک بیان دیا تھا ابرار ابی کے بارے میں کہ ہمارا اس سے دوستی یاری ہے پر تعلق کوئی نہیں ہے۔ نہیں، تعلق اس طرح کے بھی جو اس کا اور شمشیر بھٹی کا معاملہ ہوا ہے نا، جی 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 اس کام میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کہ نہ ہم کروانے میں تھے، نہ دوسری سائڈ پہ تھے، نہ اس میں ہم نے ویڈیو ایک دی تھی کہ فاروق بھائی کا کافی جگہوں پہ یوٹیوبر جو تھے وہ تھم میل میں فاروق بھائی کا استعمال کر رہے تھے، پکچر وغیرہ۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ سرکاری معاملے جو ہوتے ہیں نا، تو وہ پولیس والے دیکھتے ہیں کہ شاید اس میں فاروق کھوکھر صاحب بھی ہوں یا کچھ بھی، تو ہونا وانا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایک بندوں کے مائنڈ میں تو بیٹھ جاتا ہے نا۔ تو پھر ہم نے وہ کلیئر کیا تھا کہ ہمارا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تعلق ہے دونوں کے ساتھ ہے، دوستی ہے دونوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کام میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی شانی ٹائیگر کی شادی میں پاکستان آئیں گے نہیں آئیں گے؟ ان کو جوائن کریں گے؟ شانی بھائی جو ہے نا، وہ میرے اس طرح کے جی، جس طرح میرا بڑا بھائی ہوتا ہے، حالانکہ مجھے کبھی ڈانٹ بھی دیتے ہیں سارا کچھ، تو شادی پہ آنا تو تھا، بڑا مس کر رہا ہوں، لیکن میرا بھائی آئے گا ادھر، موسیٰ، ابو موسیٰ آئے گا، اچھا اچھا ابو موسیٰ جائے گا، تو اور ساتھ میرا بھائی ہے شیخ سلمان وغیرہ، جو یہ دو بندے جو ہیں کہ ادھر سے جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کا سورس آف ارننگ کیا ہے؟ ادھر دبئی میں آپ بیٹھے ہیں یا جدھر بھی ہیں، پاکستان سے باہر خرچہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے؟ میرا انکم یہی ہے جی کہ ایک میرا پہلے نمبر پہ تو پاکستان میں تھوڑی سی زمین ہے، پاکستان والے معاملات وہیں پہ ہینڈل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے اور جو باہر کے خرچے وغیرہ ہیں میرے سارے، وہ تک جو ہے کہ میرا دبئی میں سکریپ کا کام ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں میرے بڑے، ان کی ٹک ٹاک پہ آئی ڈی ہے GS ملک 007 کے نام سے، وہ میرے پارٹنر ہے دبئی میں، کیونکہ وہ ان کی کوئی میڈیا پہ تصویر نہیں ہے، ویڈیو نہیں ہے نا، تو وہ ان کو لوگ ٹک ٹاک کے ذریعے جانتے ہو، کافی بڑے گفٹر بھی ہیں، تو وہ میرے بڑے بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ میں کام کرتا ہوں سکریپ کا، اور ادھر سے مجھے اللہ تعالیٰ بہت رزق دیتا ہے۔ چلیں مجھے یہ بتائیں کہ نماز روزہ کے معاملات میں آپ کیسے ہیں؟ نماز میں جی الحمدللہ روزے تو فی الحال سارے آ رہے ہیں، اور نماز اگر میں اسلام کے لیے بات کرتا ہوں یا اسلام کے لیے لڑ رہا ہوں، تو سب سے پہلے اسلام کے لیے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، نماز اپنے ٹائم پہ، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر ہمت مل گئی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی اور بدماشیاں کرنے شروع ہو جاؤ، پہلے بندہ اپنے آپ کو مسلمان بنائے، اپنا اخلاق اچھا کرے، سارا کچھ اچھا کرے، پھر اپنا بندہ اسلام کے لیے آگے لڑنے کے لیے جائے، تو اس چیز میں پکا ہوں جی الحمدللہ۔ نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا جلندھر کا یہ واقعہ جو وہاں پہ واقعہ ہوا تھا، اب بتائیں آگے آگے فردر کوئی پلان ہے، کوئی چیز مائنڈ میں ہے یا کسی اور کے ساتھ؟ دیکھیں پہلے ہو گیا وہ ایکٹر ہو گئے متھن صاحب، ان کا کام ہو گیا، ان کو وارننگ مل گئی، تو ابھی کوئی اور آگے کوئی اور لسٹ میں کوئی چیز ہے؟ لسٹ میں تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں جی، لسٹ میں تو دیکھیں نا، ابھی 2-3 بندے تو کنٹری سے باہر ہیں، اگر ادھر آتا آگے ٹھیک ہے، ورنہ واپس آئیں گے تب ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی مجھے جو لوگ چیز بھیج دیتے ہیں نا، میں اس پہ کام پہ لگ جاتا ہوں، میں اس کا دیکھتا نہیں ہوں، جس طرح پچھلے دنوں میں ادھر مسجدوں کے مینار اتار دیے گئے، پولیس والے نے اتارے، بالکل اب وہ مجھے لوگ ویڈیوز بھیج رہے تھے، سارا کچھ یہ وہ،
وہ چیزیں تو بہت ساری ہیں کروں گا، پھر اس طرح میں اگر بتا دوں گا تو وہ سارا میرا مشن خراب ہو جائیں گے نا جی۔ بالکل ایسے ہی ہاں اس کیس میں بھی آپ نے پہلے ہمیں بتا دیا تھا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ چیزیں ہاں کلیئر نہیں کرنی۔ وہی نا، وہ پھر میرا سر آپ کو سارا کچھ یہاں بتا دیا، میرا مشن خراب ہو جائیں گے۔ اچھا شہزاد بھائی، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اتنا بڑا معاملہ یہ ہو گیا ہے، ظاہری بات ہے کسی ملک میں، پھر دوسرا آپ لائیو بیٹھ کے آپ اس کو سارا ڈیل کر رہے ہو، اس کو مانیٹر کر رہے ہو۔ اب یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کیونکہ آپ نے یہ جو کام کیا یہ پاکستان کے لیے نہیں کیا، آپ نے مسلمانوں کے لیے کیا ہے۔ میں نے نہ اپنی ذات کے لیے کیا ہے نہ کچھ بھی، میں نے یہ اس کام صرف اس لیے کیا ہے کہ اگر میں 10 سال یا 5 سال زندہ رہوں نا تو دوبارہ کوئی اس طرح کی ہمت نہ کرے جس کا فیس ہو، فیک لوگوں کا نہیں میں کہہ سکتا ہوں، یہاں پہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے، نہ اس کا نام ہوتا ہے نہ تصویر ہوتی ہے، وہ لگا ہوتا ہے اس کام کے اوپر، لیکن جس بندے کا فیس ہوگا نا، وہ میرا خیال ہے جتنی دیر میں زندہ ہوں وہ دوبارہ ابھی کام نہیں ایسا کرے گا، اگر کرے گا تو وہ اپنا بھگتے گا انشاءاللہ۔ بالکل۔ اور کسی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں کسی سے کوئی تعلق یا کسی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں جی، کسی کو بھی کوئی پولیٹکس میری میں شو؟ اپنی نہیں، کوئی نہیں ہے جی، اچھا میری اپنی دنیا ہی الگ ہے جی، میں نہیں کرتا کچھ بھی، ٹھیک کوئی نہیں ہے مجھے کسی سے بھی، ٹھیک۔ سب کی اچھا عزت کرتا ہوں۔ آپ میں اپنی نہیں چھپاتا سر، میں نہیں چھپاتا کہ میں کدھر ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں، میں میکسیکو میں بیٹھا ہوا ہوں اس ٹائم۔ اچھا ٹھیک، لاسٹ میں میری آپ سے بات ہوئی تھی، آپ برازیل میں تھے، میکسیکو جا رہے تھے؟ ہاں تو اس ٹائم میں آ رہا تھا یہاں پہ نا، جب میں نے آپ کو بورڈنگ کارڈ بھی بھیجے تھے کہ بھائی جان یہ بورڈنگ چیک کر لیں، میں ادھر آ رہا ہوں، تو ابھی میں میکسیکو میں بیٹھا ہوا ہوں، تو مجھے اس نہیں ٹائم ڈر ہے آپ کہ کوئی۔ پاکستان آ رہے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے، نکلے آپ پاکستان کے لیے تھے؟ نہیں، اصل میں ہوا یہ تھا کہ مجھے تھوڑا سا تھریٹ تھا دبئی میں، ٹھیک مجھے ہے تھریٹ مل رہے تھے دبئی میں، تو پھر میرے دوستوں، میں نہیں جا نہیں رہا تھا وہاں سے نا کہیں پہ بھی، تو مجھے پھر میرے سارے جتنے قریبی دوست ہیں بھائی میرے، انہوں نے مجھے کہا کہ تم جو ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جاؤ، کہ تم اگر زندہ رہو گے یا تم صحیح رہو گے تو سب کچھ کر سکتے ہو، اتنی بھی دلیری نہیں کرو کہ آپ کی جان پہ یا کوئی ایشو آئے یا کوئی اس طرح کا معاملہ آئے، کیونکہ میں اس ٹائم اسی کام پہ لگا ہوا تھا، تو میرا خیال ہے میرا فون جو ہے نا وہ کیا جا رہا تھا، اس کو چیک کیا جا رہا تھا، کالیں شولیں، اور پھر انہوں نے کہا بھی یہ بندہ اگر کام کرے اس سے پہلے اس کو ہم ختم کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں نا، جی تو جی مجھے اس ٹائم انڈیا والی سائڈ سے کافی تھریٹ آ رہے تھے کہ مارنے کے اور یہ وہ کافی کچھ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ شہزاد بھٹی ہماری کنٹری میں یہ کام کر دے گا تو بڑی ایک تو بدنامی ہوگی اور بڑا کچھ ہو جائے گا، نقصان بھی ہو جائے گا، تب تو نہیں پتا تھا کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں تو یہ نہیں چلے گا یا کچھ بھی ہوگا اس طرح کا، تو اس لیے پھر مجھے کنٹری چھوڑنی پڑی تھی دبئی۔ اچھا میکسیکو میں آپ بالکل سیف ہیں؟ ہاں یہاں میں بالکل سیف ہوں، یہاں جس کی سیفٹی ہوتی ہے وہ میرے پاس ہر چیز ہے۔ اچھا تو ہاں دوست یار ہیں میکسیکو میں، آپ تنگ تو نہیں ہو رہے، بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں، یہاں پہ میرے ماشاءاللہ بہت اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، کچھ انڈیا سے ہیں، کچھ یہاں پاکستان سے ہیں، تو ہم لوگ اکٹھے ہیں یہاں پہ، اچھا تو بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ شہزاد بھائی، انڈیا کے اندر آپ نے پہلے بھی معاملہ کیا، دوسری دفعہ بھی معاملہ کیا، انڈیا کے اندر کوئی آپ کے زیادہ دوست نہیں ہے کہیں؟ انڈیا میں میری زیادہ دوستی ہے جی، ہاں بہت زیادہ دوستی ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، بہت سالوں سے میری دوستی، خاص کر کے پنجابی ہو گئے ہیں سرداروں کے ساتھ ادھر کر کے میری بہت زیادہ دوستی ہے، دوستی تو میری بری دنیا میں بہت ہے، لیکن اصل میں میرا مسئلہ ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ میں دوستوں کو ملتا کم ہوں، اچھا کہ جس طرح، ہاں میں دوستوں کو ملتا کم ہوں، اس لیے میرے ساتھ لوگوں کی تصویریں، ویڈیوز وغیرہ یہ بہت کم ہوتی ہیں نا، اگر جو بس یہ ہے کہ جو جس کو ملتا ہوں اس کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارتا ہوں نا، جس طرح دبئی میں میرے دوست ہیں ان کے ساتھ میری بہت زیادہ تصویریں ویڈیو ہیں، اب یہاں پہ ہوں، یہاں پہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تصویریں ویڈیو ہیں، تو ٹھیک لیکن جو زیادہ دوسرے دوست ہیں ان کے ساتھ میں فونوں پہ رہتا ہوں، ملتا کم ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا انڈیا، اب انڈین جو گورنمنٹ ہے اس کو کیا میسج دے گی؟ حالانکہ ایک بندہ ہے ان کے سامنے، تصویریں سارا کچھ ہے، پھر بھی اسلام کی بے حرمتی کر رہا ہے، انڈین گورنمنٹ کو کیا میسج دیں گے؟ انڈیا گورنمنٹ کو یہی میسج ہے جی میرا کہ اگر اس بندے کی بٹھا کے انکوائری کریں، میں آپ ان کو چیزیں دیتا ہوں، اس کی ساری ویڈیوز وغیرہ سب کچھ دیتا ہوں، اس کی انکوائری کریں، اگر اس کے اوپر وہ کیس کر دیتے ہیں، اس کو گرفتار کرتے ہیں قانون کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ میرے تھریڈ کی وجہ سے، قانون کے مطابق اگر تو اس نے وہ چیزیں غلط کی ہوئی ہیں مسلمانوں کے لیے، اس کو گرفتار کریں، اس کے اوپر کیس کریں، اس کو ڈالیں جیل میں، میں اپنا سارا کچھ جو بھی میرے پاس وہاں پہ ہے میں بند کر دوں گا اس معاملے میں۔
ٹھیک ہے دوبارہ کوئی مسلمان کوئی بات ہوگی وہ الگ چیز ہے، لیکن اس بندے کے لیے میں بند کر دوں گا، اس کو میں ایک خراش بھی نہیں آنے دوں گا. کیوں؟ اس کی وجہ سے آس پاس میں جو نقصان ہوگا وہ بھی اس چیز کا بھی یہی بندہ ذمہ دار ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہاں ویسے جی. بھی انڈیا میں یا باقی ممالک میں دیکھ لیں مسلمانوں کے خلاف اکثر زیادتیاں ہوتی ہیں. بابری مسجد کا واقعہ دیکھ لیں، دوسرا تیسرا دیکھ لیں. میسج آپ نے سیدھا سا دیا ہے کہ بھائی آپ اسلام پہ بات کسی نے نہیں کرنی، اسلام کے خلاف ہاں نہیں جانا، باقی سارے آپ کے بہن بھائی ہیں. ہاں، باقی سارے جو بندہ اسلام کے خلاف یا میرے ملک یا میرے اداروں کے خلاف جائے گا اس کو میں رگڑ دوں گا جی، اور میں رگڑنے کی ہمت رکھتا ہوں. بالکل بالکل ایسا ہی ہم نے دیکھا ہاں. کہ آپ نے یہ جو دوسرا کارنامہ دیا. ابھی جو اس کا ایس پی ہے نا، جو یہ کیس کو ہینڈل کر رہا ہے ایس پی، میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی بھیج دیتا ہوں. وہ ایس پی کیا کر رہا ہے، وہ اس کو بڑا اچھا دکھا رہا ہے کہ یہ تو وہ فلانا. اب وہ بندہ مجھے کیا دکھا رہا ہے، ایک بندہ آپ کی کنٹری میں آپ کے بندے کے گھر پہ بم پھوڑ رہا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ ایک یوٹیوبر ہے وہ بندہ بھی. تو کہہ رہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے شہزاد بھٹی یہ ایک یوٹیوبر ہے، اس نے بولا روزر کو کہ اپنے لوگوں کو لے کے آؤ میرے پاس، مجھے گفٹنگ کرواؤ تو میرے پاس پیسے آ جائیں گے، میں امیر ہو جاؤں گا. میں نے اس کو بھی پھر ایک میسج ابھی چھوڑا ہے ویڈیو پہ کہ اس ایس پی کو بھی میں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا یا تو پہلے اپنی نیند پوری کرو، یا جتنا میرا خیال ہے آپ کی سروس ہوگی ہے، تو میرا خیال تھا آپ بڑے سمجھدار ایس پی ہوگے، لیکن وہ تو جو ہے کہ میرا خیال اس نے ساری زندگی اپنی تھانے میں پیچھے کمرے میں سو کے گزار دی ہے. اس ایس پی نے نا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ایک پیسوں کا معاملہ ہے. وہ بھائی پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، میں جب پروف دے رہا ہوں ساتھ ان کی ویڈیو دے رہا ہوں، خانہ کعبہ کی تصویریں وہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کو وہاں سے شرمندہ ہونے کے بجائے کہ بھی یار کہ ہمارے یہ بندے نے ہماری کنٹری نے اسلام کو ٹارگٹ کیا، شرمندہ ہونے کے باوجود آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ پیسوں کے لیے یہ کام کر رہے ہو. میں کتنے سالوں سے پاکستان سے باہر پھر رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں، جاب تو نہیں کر رہا ہوں، آخر میرا سسٹم اگر چل رہا ہے تو پیسہ ہے، تو میں اتنے ورلڈ ٹوروں پہ پھر رہا ہوں نا، سارے دوست آتے ہیں پاکستان سے، بالکل ان ایسے کو ہی. سنبھالتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں. تو میں نہ تو کسی سے بتا لیتا ہوں، نہ کوئی دھمکی دیتا ہوں کسی کو، نہ کچھ. تو یہ ایسے فضول میں لگا ہوا ہے. اصل میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے، دیکھیں اس میں انڈیا کی بہت بڑی بدنامی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایک بندہ انڈیا سے باہر بیٹھ کے موبائل کے اوپر آپریشن ڈیل کر رہا ہے، لائیو پہ بیٹھ کے بتا رہا ہے جی گرنیڈ یہاں پھینکو، گرنیڈ یہاں پہ پھینکو. بہت بڑی یہ بدنامی ہے انڈیا کی. تو اس لیے ایسے ان ہی ہے. چیزوں کو چھپانے کے لیے نا وہ اب اس طرح کے الزامات لگائیں گے، پیسوں کے معاملات، دوسرے تیسرے معاملات، ذاتیات پہ بھی آئیں گے. وہ اپنی بچا رہے ہیں نا کہ بھی ابھی جو ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے کہ بھی اسلام کا وہ نہیں بتائیں گے کہ ہمارے بندے نے اسلام ٹارگٹ کیا ہے، وہ اپنی کمزوری نہیں بتائیں گے نا، اس لیے وہ میرے اوپر غلط الزام لگا رہے ہیں، بالکل. میری چیزیں بین کروا دے رہے ہیں یا کچھ بھی. مجھے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اپنی جس چیز پہ ہوں اسی پہ ہوں. الزامات تو خیر آپ پہ اب لگتے رہیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. ابھی تو نظر تو نہیں آ رہا ہے جی کون سپورٹ نہیں کر رہا ہے. لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ ٹک ٹاک کے اوپر آئیڈیز میں ہو رہی ہیں، رپورٹسیں بھی چل رہی ہیں، مسئلے مسائل ہیں یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی چیز نہیں آتی ہے اس میں ایشوز آتے ہیں، اور دوسرا لوگ جی. مینٹلی تیار نہیں ہیں ابھی تک اس قسم کی. آپ پروموشن بول لو، جو بول لو، لوگوں کو ابھی اس بارے میں نہیں پتا. ابھی یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو اس بارے میں بتائیں. دیکھیں میرے بتانا یہی ہے کہ یار ایک بندہ ہے، اب خانہ کعبہ کی تصویریں لگا کے وہ پیسوں کی خاطر اس بندے کو ایجنسیاں سپورٹ کر رہی ہیں یا کوئی ادارے بنے ہوئے ہیں جو اسلام کو ٹارگٹ کرواتے ہیں، جس طرح ہم قادیانیوں کو کہہ لیں کہ قادیانی یہ چیزیں کرواتے ہیں کہ اسلام کو ٹارگٹ کرو، سارا کچھ کرو. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ یہ سیم وہی بندہ روزر سندو وہی کر رہا ہے، پیسہ لے کے اسلام کو ٹارگٹ، خانہ کعبہ کی تصویریں. لوگوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو چاہیے کہ یار ایک بندہ اگر کھڑا ہوا ہے نا اس میں شہزاد بھٹی، تو کم سے کم اس کے بازو تو بنو. تم لوگ نہیں کچھ کر سکتے ہو، نہیں تمہارے سورسز ہیں یا تمہارے اندر نہیں ہے تمہارے پاس اتنے سورسز کہ آپ کسی چیز کو کر سکو، لیکن شہزاد بھٹی کے پاس تو ہے نا. شہزاد بھٹی نے اگر کیا اس کے ساتھ کم سے کم کھڑے تو ہو، اس بالکل کو اپریشیٹ تو کرو کہ یار آپ نے یہ کام کیا، بڑا اچھا کیا ہے. اگر غلط کیا تو مجھے کہیں کہ ہاں بھائی غلط کیا تم نے، یہ تمہیں حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، بالکل. تمہیں اسلام پہ نہیں بولنا چاہیے تھا، نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر غلط بھی ہوں تو غلط مجھے کہیں کہ ہاں بھی تو غلط ہے، لیکن اگر صحیح ہوں تو پھر بولے نا، کیوں نہیں بولتے ہیں. کل کو تو میرا کوئی شہزاد بھٹی دوبارہ کھڑا نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ زیادتیاں کب تک مسلمانوں کے ساتھ ہوتی رہیں گی؟ ہاں
कल को कोई शहजाद भट्टी नहीं खड़ा होगा। और मैं अभी मुझे दुनिया के किसी कंट्री से कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ इशू क्या है कि यार मेरे अपने कंट्री वाले मेरे जो अदारे हैं ना, एजेंसियां या कुछ, वो मुझे गलत ना बना दें कि यार ये बंदा गलत कर रहा है, या कुछ भी मुझे उठा के जेलों में डाल देंगे या कुछ भी इस तरह का कर देंगे। लेकिन मैं अपने अदारों को और अपनी एजेंसीज को भी यही बोलूंगा, अगर तो कभी जिंदगी में साबित हो जाए ना शहजाद भट्टी का कि अगर उसने कभी मुल्क के साथ गद्दारी की हो, मुल्क के कोई चीज इस तरह का कोई काम किया हो, या अपने अदारे के साथ गद्दारी की हो या कुछ भी, तो फिर मुझे जो है कि मेरे ऊपर एक्शन लेके तो मुझे जेलों में डाला जाए। लेकिन अगर मेरे ऊपर नहीं है कोई चीज, मैं अपने मुल्क के साथ नहीं कुछ कर रहा हूँ, तो फिर मेरा ख्याल है कि मुझे तंग नहीं किया जाए। मैं जिस काम पे लगा हुआ हूँ, और मैं हमेशा पाकिस्तान का और अपने अदारों का नाम अच्छा ही बनाऊंगा, गंदा नहीं करूंगा, तो मुझे मेरे काम पे लगा रहने दे। बस ये बिल्कुल मेरा सही मेन कह रहे मैसेज। हैं, आपने नाम रोशन किया पाकिस्तान का भी, मुसलमानों का भी। हमारे इदारे भी बिल्कुल आपके साथ हैं, फ्रंट पे नहीं आ रहे, जारी बात है, पॉलिसीज होती है ना, तो जी आपने इस जी चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अभी हम लोग एक रैली भी निकालेंगे, मैं आपसे प्रॉपर टच में रहूंगा, डिस्कस भी करूंगा। शहजाद भाई, हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इसका वक्त दिया। कुछ नहीं, बातें वो ऑफ द रिकॉर्ड फिर मैं आपसे करूंगा। चले इंशाल्लाह कभी आप ये इंटरव्यू लगा लीजिएगा ना। बाकी जो है कि मेरे सारे भाई हैं, मेन मेरी चीज यही, मेरा मैसेज है लास्ट के जितने भी लोग हैं दुनिया में, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। मुझे जो खिदमत भी कभी भी जिंदगी में मेरे लिए हो, मुझे आप कॉल करो, मैसेज करो। मैं इंशाल्लाह, आपको ऐसे लगेगा कि कुछ 70 भाइयों से सब पहले जो है कि शहजाद भट्टी खड़ा हुआ है। मैं वो बंदा नहीं हूँ कि भी अपना ना मैं टिकटॉक करूँ ना यूट्यूब पर हूँ कि मैं पैसा कमा रहा हूँ वहां से या कुछ कर रहा हूँ यूट्यूब से। मैं किसी चीज पे निकला हुआ हूँ तो मैं निकला हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह मेरे आप सारे भाई हैं।